أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين अम्मा बाद सूरह अल अनकबूत की ये 12 आयतें हैं जिनकी अभी आपके सामने तिलावत की गई। आयत नंबर 23 से सिलसिला शुरू होकर 35 पर खत्म हुआ और इन आयतों में जहां अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया, वहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का भी तज़किरा है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा पिछली ही आयतों में शुरू हो चुका है, आयत नंबर 16 से, जबकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम इज़ क़ाला लिक़ौमिही अब्दुल्लाह वत्तक़ूह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इबादत और उसका तक़वा इख्तियार करने की दावत दी और बताया कि इसी में फौज़ व फलाह है, इसी में कामयाबी है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाज, एक खिताब या एक खिताब का एक टुकड़ा अल्लाह ताला ने बयान फरमाया और वो तसलसल चलता रहा यहाँ तक कि आयत नंबर 23 जिसके आज तिलावत की गई उसका भी ताल्लुक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उसी नसीहत और उसी खिताब से है।
جس کا آغاز آیت نمبر 17 سے ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خطاب میں کیا فرمایا تھا اس کا لب لباب آپ کے سامنے رکھا جائے، میں بتلا دوں کہ حضرت نوح اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان انبیاء اور ان رسولوں کا اللہ تعالیٰ جو تذکرہ فرما رہا ہے اس کے پیچھے سبب کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس کا پس منظر سورت کے آغاز میں گزر چکا کہ لوگ گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، لوگ غلط کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ غلط کام کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ایک گھسا پیٹا جملہ ہے جس کو استعمال کرتے ہیں کہ تم کیوں گھبرا رہے ہو، آخرت میں ہم سامان لیں گے، ہم کو گناہ ہوگا نا، تم کو تھوڑی ہوگا، میں کہہ رہا ہوں تم سے یہ غلط کام کر جاؤ، حرام کام کر جاؤ، یہ گناہ کر جاؤ، جو اس کا وبال ہوگا وہ میں آخرت میں سامان لوں گا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ کوئی کسی کا وبال نہیں سنبھال سکتا، کوئی کسی کا قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر شخص اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، حساب کتاب دے گا۔ اور اگر کوئی گناہوں کی دعوت دیتا ہے تو اس کو اس غلط دعوت کا بھی جواب دینا پڑے گا، اس غلط بلانے کی وجہ سے بھی سزا بھگتنی پڑے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ان 3 نبیوں کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ انجام کار میں ایک حقیقت ہے جس کو قرآن پاک نے بار بار واضح کیا، وہ حقیقت بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ کے یہ وہ رسول ہیں جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی حجت، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول کا جو مقام ہے اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو یہ رسول نہیں بچا سکے آخرت میں اپنے خاص ان لوگوں کو جن کو یہ بچانا چاہتے تھے، جن کو یہ بچانا چاہتے تھے۔ وہ کیا رشتہ داریاں ہیں، وہ کیا تعلقات ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ بچانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں اور ان نبیوں کی سفارش کو قبول نہیں فرمایا بلکہ ان کو روک دیا، منع فرمایا۔ وہ تذکرہ ابھی میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات صاف ارشاد فرما دی کہ یہ مورتی پوجا جو تم کرتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور شکر ان کا ادا کرتے ہو، اور رزق اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو اور پیسے ان کی ہونڈی میں ڈالتے ہو، ان کے غلے میں ڈالتے ہو، یہ کیا تمہارا رجحان ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بتوں کی کیا حقیقت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور وہ ہم خود جانتے ہیں، کامن سینس کہتی ہے کہ ان مورتیوں کی کیا حقیقت ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ کے فیصلے کیسے زمین پر نافذ ہوتے رہے، ذرا زمین میں گھوم پھر کر دیکھو، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جس پر چاہے رحم فرما دے، جس کی چاہے گرفت کر لے، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اللہ کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے نہ تم زمین پر روک سکتے ہو نہ آسمان پر، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے وہ حکم جاری ہو کر رہتا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ سے ہٹ کے یاد رکھو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ سے ہٹ کر تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، نجات دہندہ نہیں ہے۔ کسی سیاق میں آگے چل کے بات ارشاد فرمائی وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو جس کے بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں
کہ ہمارے اطراف و اکناف اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی عقل مند ان نشانیوں میں سے ایک نشانی پر غور کر لے تو معرفت خداوندی اس کے دل میں پیدا ہو جائے، ایمان اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ انسان کے جسم کا پور اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کا روا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، درخت کا پتا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور برسنے والا پانی اس کا ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لیکن انسان غور نہیں کرتا، غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے تم صبح و شام گزرتے رہتے ہو، لیکن غفلت کے ساتھ تم تہ بھی نہیں جاتے کہ پروردگار نے کیسے نظام بنایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انسان انکار کرتے ہوئے سستی غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وَلِقَائِهِ، اللہ تعالیٰ سے آخرت کے دن جو ملاقات ہونی ہے اس ملاقات کا بھی انکار کر جاتا ہے۔ احساس ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، میدان حشر برپا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے، اور پھر پروردگار ہم سے اپنی نعمتوں کا شمار کر کے حساب لے گا۔ احساس ہی نہیں ہے، انسان حیوانوں جیسی زندگی بسر کرتا رہتا ہے اور آخرت پر ایمان سے محروم زندگی بسر کرتا ہے، اپنے خزانے بھرتا ہے، کھاتا ہے صحت مند ہونے کے لیے، صحت مند رہتا ہے کھانے کے لیے، اور اسی سرکل پہ اس کا انجام ہو جاتا ہے، اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہہ دیجئے والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، جو انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا اور اس سے ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ میری رحمت سے مایوس ہو جائیں، یہ وہی ہیں جو میری رحمت سے مایوس۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کے حدود نہیں، اتنی رحمت ہے کہ وارحم الراحمین ہے، اور اس کی رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، وہ بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اپنی رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ کفر کرنے والے کفر کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ مستقل ان کو معاف فرماتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا وسیعت رحمتی، اگرچہ کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں اپنی یہ رحمت مخصوص کرتا ہوں آخرت کے دن ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر ان کو قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے، ان کو پھر جہنم جانا ہے، بھگتنا ہے اپنی غلطیوں کا خمیازہ۔ لہذا ارشاد فرمایا اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کو میری رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے جو دردناک عذاب ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے گاہے گاہے قرآن مجید میں فرمایا کہ کس قسم کا عذاب ہوگا، کون سی سزا وہ بھگتیں گے۔ لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، اور عرب اس کو کہتے تھے رحمان دنیا میں اس کی رحمتیں بہت ہے، بے شمار ہے، متعدد ہے، لیکن یاد رکھیے وہ رحیم الآخرہ ہے، اس کی رحمتیں جاری رہنے والی ہیں انہی کے سلسلے میں جو اس کے نظام پر، جو اس کے عقیدے پر، جو اس کی شریعت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کے احکام پر زندگی بسر کرتا ہے، اس کے لیے رحمت جاری رہنے والی ہے، اور جو ایمان سے محروم ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دنیا اور دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی عیش، یہاں کی راحتیں، یہ سب کچھ دے دلا کر چھٹی کر دیتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پوری حقیقت کو قوم کے سامنے رکھا اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تقوی کی دعوت دی، آخرت پر ایمان رکھنے کی دعوت دی، اللہ کی رحمتوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دہائی دی، اور توبہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا، تلقین کی، یہ ساری جد و جہد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چلتی رہی، لیکن
فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. ریئیکشن کیا تھا قوم کا رد عمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فما كان جواب قومه، ان کی قوم کا اگر جواب تھا تو یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ الا ان قالوا اقتلوه، ان کو قتل کر دو، اور حرقوه، یا جلا کر ختم کر دو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مستقل فریضہ دعوت انجام دے رہے ہیں. اور عجیب و غریب بات یہ ہوتی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ انسان کی زندگی میں جب شرک آ جاتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے وہ بہت بے حس ہو جاتا ہے، حس باقی نہیں رہ جاتی. کیوں؟ شرک کی زندگی بڑی سہولت والی زندگی ہوتی ہے. شرک کی زندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شریعت نہیں ہوتی ہے. شرک کی زندگی کا عالم یہ ہوتا ہے اس میں موت کے بعد کا زیادہ احساس نہیں ہوتا ہے. یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، کھاؤ پیو موج کرو، یہ انسان کا عقیدہ بن جاتا ہے. اسی لیے وہ شرک سے نکلنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ایسی ہی زندگی بسر کریں، اپنی خواہشات کی پابندی، کہاں حلال و حرام کی تفصیل، اور کہاں یہ کرو یہ نہ کرو، اور پانچوں وقت نماز پڑھو، اور یہ پابندی اور وہ پابندی. لہذا انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ آزادانہ جو زندگی ہے، نفس کی پیروی کی جو زندگی ہے، اس کو میں بسر کرتا رہوں. اور اس کے لیے انسان ایک سہارا لیتا ہے بے حسی کا، اپنی حس کو مردہ کر دیتا ہے. ہزار آپ سمجھائیے، بہت کم مشرک ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو سمجھنے کے باوجود اس پر غور کریں یا اس کو اپنائیں. سمجھتے تو ضرور ہے لیکن اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہی معاملہ پیش آ رہا ہے کہ لوگ بات تو سن رہے ہیں، تقریر تو ہو رہی ہے، واعظ تو فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن ریئیکشن نہیں ہے، جواب نہیں ہے، اور رجحان نہیں ہے، جھکاؤ نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کسی طرح میں ان کو مجبور کر دوں سوچنے پر، غور کرنے پر. اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ترکیب نکالی. اور لازمی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ عمل کیا تو ضرور وحی الہی کی بنیاد پر کیا ہوگا. اور وہ آپ جانتے ہیں کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بڑے میلے کے دن جبکہ سب ابھی کھیلنے کودنے ادھم بچانے کے لیے شہر کے باہر گئے ہوئے تھے، مندر تشریف لے گئے اور بتوں کا کام تمام کر دیا. بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس کا تذکرہ فرمایا. اب رات ہو گئی، سب کھا پی کے واپس آئے، سو گئے. صبح درشن کے لیے گئے تو دیکھا کہ بت کے حصے بکرے وہ پھیلے ہوئے ہیں، ٹکڑے پھیلے ہوئے ہیں. بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ یہ کیا تو کس نے کیا ہوگا؟ لامحالہ کہا کہ ابراہیم ہی ہے جو تذکرہ کرتے ہیں بتوں کا، اور کہتے ہیں ان بتوں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، ان مورتیوں میں کسی قسم کی کوئی فنکشنل ڈیوٹی انجام دینے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا کیا تمہاری یہ مدد کر لیں گے؟ اس طرح کی باتیں تو حضرت ابراہیم ہی کہتے ہیں. لہذا ابراہیم کو بلاؤ. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، مجمع جمع ہو گیا، سوال جواب. کس نے کیا؟ ابراہیم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑے سے پوچھ لو. انہوں نے کہا تم کو نہیں معلوم، یہ بول نہیں پاتے. تو کہا جو بول نہیں پاتے ان کو پوچھتے کیوں ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اب ہلچل ہوئی، ہلچل مچا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کی بے حسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھسم کر دیا، ان کی بے حسی کو ختم کر دیا. لہذا آپ سوچنے پہ مجبور ہوئے اور پریشانی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد سے یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ آگ کا علاوہ وہ تیار کیا گیا، خوب زبردست قسم کی آگ، اور جبیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر اس میں باندھ کر پھینک دیا گیا. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دے دی. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگ سے نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی نہیں برسایا. آگ سے نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلا کر
ईंधन को बिखेरा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने आग ही को कहा या नारुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, कि अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है किसी और चीज को इस्तेमाल किया जाए, आग ही को इस्तेमाल किया और कहा कि आग ठंडी हो जाए इब्राहिम के लिए, आग ठंडी हो गई। इन्ना फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमिन युमिनून। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 दिन आग में रहने के बावजूद बहुत आराम से टहलते हुए बाहर तशरीफ ले आए, बल्कि आलम ये था कि जन्नत के फल आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में, वो आप नोश फरमाते रहे बीचों बीच आग के। इस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद हो गई। अब जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने ये मामला फरमाया, तो इसका नतीजा क्या निकला? पूरी की पूरी कौम ने इस्लाम कबूल किया नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, एक ही फर्द ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान कबूल किया, उनका तज़किरा आगे आ रहा है। फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। ईमान वालों, तुम्हारे लिए इसमें बहुत जबरदस्त निशानी है। निशानी नंबर 1 इसमें जो सबक है वो ये कि अल्लाह ताला का हुक्म ऐसा नाफिज होता है, ऐसा नाफिज होता है कि आग को बुझाने की जरूरत नहीं, आग खुद ठंडी हो जाती है। लिहाजा हालात से न घबराओ, वो ऐसे हालात को तुम्हारे हक में तब्दील करेगा। जब साबित कदमी होगी, ईमान के तकाजों पर जब जम जाओगे, तो अल्लाह ताला ऐसे तुम्हारे लिए हालात तब्दील करेगा कि वो अहले कुफ्र को हल्के ईमान में दाखिल करने की जरूरत नहीं, वही तुम्हारे खादिम बनकर रह जाएंगे, वही तुम्हारे काम बनाने वाले बनकर रह जाएंगे। ये अल्लाह ताला की शान है। इसमें अल्लाह ताला की बड़ी निशानियां हैं, और उन निशानियों में दूसरी निशानी ये कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र खैर फरमाया, और आखिरत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो मकामात है, ये सब कुछ इसलिए है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईमान पर साबित कदम रहे। लिहाजा ईमान पर साबित कदम रहोगे तो दुनिया में भी अल्लाह ताला तुमको नवाजेगा, और आखिरत में भी अल्लाह ताला तुमको नवाजेगा। इसमें बड़ी निशानियां हैं ईमान वालों के लिए, और उन निशानियों में एक निशानी ये भी है कि ये समझने की कोशिश करो तुम के फरीज़े हक अंजाम देना ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लिहाजा इस फर्ज मनसबी से सुबुकदोश होने की कोशिश न करो, हक का ऐलान करो, सच्चाई लोगों के सामने पेश करते रहो, क्योंकि तुम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के उसमें पे चलने वाले हो। बड़ी निशानियां हैं फरमान। फिर अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो आग से नजात पा गए, अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर निकल आए, और बाहर निकल आने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और खुलकर दावत तौहीद दी। कहा वक़ाल इन्नमा इत्तखज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसाना मवद्दता बैनिकुम फिल हयातिद दुनिया। फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि इन्नमा इत्तखज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसाना, अल्लाह से हटकर मूर्तियों को जो तुमने खुदा बना रखा है, उसका मकसद क्या है? मवद्दता बैनिकुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में आपस में जुड़े रहो, बस यही मकसद है। तुम्हारा शिराजा न बिखर जाए और तुम मुंतशिर न हो जाओ, इसके लिए तुमने इन बुतों को पकड़ रखा है। वरना इन बुतों के सिलसिले में तुम भी जानते हो कि इसमें कोई जान नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन लाजमी बात है कि कोई ना कोई एक डोरी होनी चाहिए जिससे कौम बंधी रहे। लिहाजा कौम को बांधने के लिए उनका शिराजा मुंतशिर न हो, मुत्तहिद रखा जाए, इसके लिए दावत है राम मंदिर वाम मंदिर की। वरना तुम खुद जानते हो सब बेहकीकत चीजें हैं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं कि ये इन बुतों की बोधेपन को, इन बुतों की बेहकीकती को तुम खुद समझते हो, लेकिन मवद्दता बैनिकुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में आपस में एक दूसरे से जुड़े रहो, इसके लिए तुम ये बुतों की पूजा कर रहे हो और ये बुतों की पूजा की दावत दे रहे हो। लेकिन याद रखो इसका अंजाम क्या होने वाला है? सुम्मा यौमल क़ियामत यकफुरु बादुकुम बिबाद, क़यामत के दिन एक दूसरे का तुम इनकार करोगे, न सिर्फ इनकार करोगे, वयलअनु बादुकुम बाज़ा, एक दूसरे पे लानत और मलामत करोगे। एक दूसरे पर लानत और मलामत करने की 2 शक्लों का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तज़किरा फरमाया। एक सूरह अल-आराफ में, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कुल्लमा दखलत उम्मतुन लअनत उख्तहा
کہ جہنم میں جیسے جیسے ایک جنریشن داخل ہوگی تو اپنی بڑی جنریشن پر لعنت و ملامت کرے گی، اپنے باپ پر، اپنے دادا پر، کہ تم نے گناہوں کی دعوت دی، تم نے یہ کلچر ہم کو سکھایا، یہ تہذیب ہم کو سکھائی، تم نے ہم کو بتوں کی پوجا پر مجبور کیا تھا، لہذا وہ یہ لعنت و ملامت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست کریں گے، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجیے، یہ خود بھی گمراہ تھے، ہم کو بھی انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملے گا لِكُلِّ ضَعْفٍ، ہر ایک کو ڈبل، کیونکہ تم بھی تو کسی کے باپ دادا بنے تھے، تم نے کہاں اپنی نسل کی خبرگیری کی تھی، ان کو کہاں تم نے ہدایت دی تھی، ان کی کہاں تم نے اصلاح کی تھی، تم بھی تو کسی کے باپ بنے تھے، دادا بنے تھے، تو تم نے بھی تو ان کی غلط رہنمائی کی، تو اپنا بھی بھگتو، اپنی نسلوں کو گمراہ کرنے کی سزا بھی بھگتو۔ ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمائی کہ اہلا یہ لیڈرز ہیں، یہ ہیں بڑے باس، یہ سربراہ، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، فلاں انڈسٹری ان کے ہاتھ میں تھی، اور ان کے ہاتھ میں ورلڈ آرڈر تھا، یہ بدلتے تھے، حالات کو تبدیل کرتے تھے، یہ بڑے بڑے سربراہ تھے، ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا، ان لوگوں نے ہم کو غلط راستے پر چلایا۔ تو وہ بڑے بڑے جو سربراہ ہوں گے اور بڑی بڑی کمپنیوں کے اور بڑی بڑی انڈسٹریوں کے جو مالک ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں گے کہ اللہ یہ تو بہانہ کر رہا ہے، اس کے دل میں خود خواہش تھی گناہ کرنے کی، بے حیائی کرنے کی، اس کے دل میں خود خواہش تھی بغاوت کرنے کی، نافرمانی کرنے کی، لہذا میرے کہنے سے کیا ہوا، اگر میں اس کو کہتا خودکشی کر لو تو یہ کرتا نہیں کرتا، لازمی بات ہے، تو میرے کہنے سے یہ تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، اس کو بہانا چاہیے تھا، ورنہ دل میں تو خود موصوف کے خواہش تھی گناہ کرنے کی، لہذا اللہ ان کو ان کا عذاب دیجئے، مجھے میرا عذاب دیجئے۔ سب ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے، لہذا فرمایا ثم یوم القیامت، قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، ایک دوسرے کا انکار کر دو گے، اور ویلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، لعنتیں بھیجیں گے، اللہ سے رحمتوں کی دوری کی بددعا دیں گے، اللہ کی رحمتوں کی دوری ہو جائے، اللہ کی رحمت ان پر نازل نہ ہو، یہ بددعائیں دیں گے قیامت کے دن۔ لہذا لعنت و ملامت کرتے ہوئے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جنتیوں کا تذکرہ فرمایا تو کیا ارشاد فرمایا، وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، دلوں میں کینہ نہیں ہوگا، دلوں میں حسد نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے جلسی نہیں، صاف ستھرے سینے، الا من اتى الله بقلب سلیم، سلامتی والے دل، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، تحیتهم فیہا سلام، ایک دوسرے کی گریٹنگ سلامتی کے ساتھ ہوگی، یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ اور جہنمیوں کی صفت کیا ہے؟ لعنت و ملامت، ایک دوسرے کا انکار، ایک دوسرے کے سلسلے میں بددعائیں، اللہ اس کو جہنم میں ڈال، اللہ اس کو آگ میں ڈال، اللہ اس کو ڈبل سزا دے، یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ لہذا ذرا آپ غور کر لیجئے کہ اگر دنیا میں کوئی ایک دوسرے پر لعنت و ملامت کر رہے ہیں، بددعائیں دے رہے ہیں اور کفر کے فتوے داغ رہے ہیں، تو ان کے اندر جہنمیوں کے جراثیم ہیں۔ اور جو ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی بات کر رہے ہیں، دلوں میں صفائی ہے اور دلوں میں کینہ کپٹ نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ کہ وہ جنتیوں جیسی صفات کے حامل دنیا ہی میں ہیں۔ اس سے بھی آپ، اس پیمانے سے بھی آپ چیک کر سکتے لوگوں کو کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والے راستے پر چلائے اور دلوں میں کینہ کپٹ نہ ہو، صاف ستھرے ہو سینے، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہماری پیدا فرما دے۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں تو تم نے ان مورتیوں کو اور ان مورتیوں کی پوجا کو اور اس کے کلچر کو آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کا بہانہ بنا لیا ہے، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور انجام تمہارا انجام آگ ہوگا اور آگ میں تم کو ڈالا جائے گا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تم کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حقیقت کو واضح فرمایا اور روکا پھر بتوں کی عبادت سے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایک نوجوان لبیک کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ایسا نہیں ہوا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے محفوظ برآمد ہو گئے، کہ آپ کا بال بکا نہیں ہوا
اور ایسے بڑے معجزے کو دیکھ لینے کے باوجود بھی وہی بے حسی، لیکن ایک نوجوان نے، اور وہ نوجوان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی بھتیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک حقیقی بھائی تھے، ہاران ان کا نام، اور ان کے فرزند تھے لوط، انہوں نے ایمان قبول کیا، فآمن لہ لوط، ایمان قبول کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام نے، جو ابھی کم عمر سے کم سن سے نوجوان ہیں، اور پھر یہ کہا کہ جہاں حضرت ابراہیم جائیں گے وہی میں جاؤں گا، وقال انی مہاجر الی ربی، میں بھی رب کے لیے ہجرت کروں گا، میں بھی رب کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے سلامتی کے ساتھ برآمد ہو گئے تو ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اعتماد کے ساتھ سچ کو پیش کیا اور یقین کے ساتھ بتوں کی نفی کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ دیکھو اگر رہنا ہے تو آبائی مذہب کے ساتھ رہو، پرانے مذہب کے ساتھ رہو، ورنہ ملک چھوڑو چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ والد ماجد یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں شرک کے ساتھ زندہ رہوں، ملک چھوڑ سکتا ہوں، ہجرت کر سکتا ہوں، اگرچہ کہ مجھے آپ سے، اگرچہ کہ مجھے اپنی والدہ سے، اگرچہ کہ مجھے اپنے خاندان سے بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ ساری محبتیں میں قربان کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کی اجازت ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے۔ کہاں سے؟ عراق کے ایک علاقے سے، جس علاقے میں اور نام کے علاقے میں، جو بغداد کے شمال میں پڑتا ہے، کلدان سلطنت کہلاتی تھی اس زمانے میں، اس سلطنت کا یہ ایک بڑا خطہ تھا، بڑا علاقہ تھا، ترقی یافتہ اس زمانے کے اعتبار سے، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ کون ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے؟ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے حضرت لوط، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ جو آپ ہی کے خاندان کی ہے، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی لڑکی تھی۔ لیکن بہرحال اس پرانی رشتہ داری سے ہم کو بحث نہیں، اتنا طے ہے، قرآن پاک نے وضاحت کر دی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ تھی حضرت سارہ، ان کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی عزت والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی حکمت والا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا قابو اور غلبہ ایسا ہے کہ وہ انسان کو کہیں بھی بسا دے، کہیں بھی ترقی دے دے، اور اس کی حکمت ایسی ہے کہ وہ اپنی حکمت اور اپنی دانائی سے دھیرے دھیرے دین کو تقویت دیتا ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں ملک شام پہنچے، اور ملک مصر ہوتے ہوئے شام کا سفر ہوا۔ شام میں بیر سبا ایک علاقہ ہے جہاں 7 کنویں تھے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، کچھ دنوں قیام کرنے کے بعد پھر اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر حبرون نامی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام ہوا، اور جب ملک شام اسلامی سلطنت بنا تو حبرون کو مسلمانوں نے الخلیل کے نام سے موسوم کر دیا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو مدینۃ النبی کے نام سے موسوم کیا گیا، بالکل ویسے ہی مدینۃ الخلیل اور پھر الخلیل کے نام سے وہ شہر مشہور ہوا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عنایت فرمایا، جو مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے اور اس خاندان کی شاخ نہیں تھے، دوسری طرف وہ آباد تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اب ادھر اس شاخ کو بھی اولاد سے نوازا جائے۔ اس کے لیے عجیب و غریب حالات ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے تھے حضرت لوط، وہ جب سن رشد کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ان کو صدوم کے علاقے میں بھیج دیا جائے، وہاں وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام صدوم کے علاقے میں چلے گئے اور وہاں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔
ذرا آپ سوچئے یہ وہ زمانے کی باتیں ہیں، آج سے تقریباً 4000 سال پرانی باتیں، کہ کمیونیکیشن کے بڑے مسائل تھے اور عام طور پر خط و کتابت کا بھی وہ انداز نہیں تھا، اگر کوئی قافلہ جا رہا ہے تو اس کے ذریعے خیریت یا خط بھیج دیا جائے، ورنہ رابطے کی شکلیں تقریباً معدوم نہیں تو کم سے کم مفقود ضرور تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام صدوم تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام الخلیل میں ہیں، اور اسی اثنا اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے، بڑے نوجوان اور بڑے حسین قسیم کے نوجوان، نوخیز نوجوان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اجنبی نے کھانے کا بندوبست کیا، وہ کھانے پر بیٹھ تو گئے لیکن ان کے ہاتھ آگے ہی نہیں بڑھتے تھے، کوئی لقمہ لیتے ہی نہیں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ اس پر ان مہمانوں نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں، کھانا وانا ہم نہیں کھائیں گے، اور ہم اللہ کا ایک فیصلہ نافذ کرنے کے لیے صدوم کی بستی جا رہے ہیں جہاں پہ کہ حضرت لوط قیام وزیر ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ اللہ کا کوئی خاص فیصلہ لے کر یہ فرشتے آئے، اور وہاں میرے بھتیجے لوط بھی ہے جو نبی و رسول ہے، یہ کیا فیصلہ ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اس گھبراہٹ کی اس میں فرشتوں نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کے گھر بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور وہ بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ بیٹے کی بھی خوشخبری دی اور پوتے کی بھی خوشخبری دی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سے متجاوز ہو چکی تھی، حضرت سارہ کے ذریعے سے حضرت اسحاق علیہ السلام عنایت فرمایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آپ جانتے ہیں بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام وہ نبی و رسول بنے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی رکھ دی اور کتابیں بھی نازل فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اجر ان کو دنیا میں بھی عنایت کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ بڑے نیکوکاروں میں ہوں گے، بہت اونچا مقام ہوگا۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجر عنایت فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر، کہ سارے مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجر عنایت فرمایا وہ صالح کنبہ کہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، اور پھر اس کے بعد حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب جیسے انبیاء اور رسول، اور پھر حضرت اسحاق کے فرزند حضرت یوسف، سارا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اجر عنایت فرمایا۔ لہذا اہل ایمان کو پیغام ملا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عنایت فرماتا ہے صالح اولاد کی شکل میں، نیک نامی کی شکل میں، اور بھی کیا کیا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بس اس کی حکمت ہی جانتی ہے۔ اور پھر وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت کی کامیابی تو طے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت میں میدان حشر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہوں گے اور ساری انسانیت کا انجام ہو رہا ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کی باری آئے گی، آزر کی باری آئے گی، اور چونکہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نہیں قبول کی تھی، تو ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا ان کو جہنم میں ڈالو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان حشر میں رو پڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ جس دن بال بچے کام آنے والے نہیں، جس دن مال اور دولت کام آنے والی نہیں، اس دن اے ابراہیم ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ اے اللہ یہی تو وہ دن ہے قیامت کا، آپ میرے باپ کو جہنم میں ڈالیں گے، اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کریں گے کہ اس سے بڑھ کر کسی شخص کے لیے کیا رسوائی کہ اس کا باپ اس کے آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں ابراہیم ایسی کوئی رسوائی نہیں، آپ اپنے پیروں کی جانب دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نگاہیں
اپنے قدموں کی جانب پھیر لیں گے اور جب نگاہ اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ آزر تو نہیں ہے، البتہ ایک بکرا ہے جس کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، اور آزر کی شکل دمبے سے تبدیل کر کے ان کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ اب اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ حضرت لوط علیہ السلام صدوم کے علاقے میں، جہاں پہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کے لیے بھیجا، اصلاح کے لیے بھیجا، وہاں بحیثیت رسول قوم کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، یہ وہ بے حیائی ہے جو کبھی نسل انسانی میں پچھلی تاریخ میں کسی شخصیت نے نہیں کی۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ساری کائنات میں کسی نے بھی یہ برائی نہیں کی، انسان تو انسان، جانوروں نے نہیں کی یہ برائی۔ یہ وہ بے حیائی ہے جو کتوں نے اور درندوں نے نہیں کی اور تم کر رہے ہو، ذرا سوچو۔ انکم لتأتون الرجال، اور وہ بے حیائی یہ ہے کہ تم غیر طبعی طور پر اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتے ہو اور نکاح وغیرہ کے نظام کا انکار کرتے ہوئے، اس کو چھوڑتے ہوئے مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ نمبر 2، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، راستے لوٹتے ہو، تم قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لوکیشن دیا تھا وہ بڑا اچھا تھا، چاروں طرف سے قافلے گزرا کرتے تھے، جنوب شمال، اور وہاں پر تجارتی قافلے جب گزرتے تو ان کی دولت لوٹ لیتے، ان کا مال لوٹ لیتے اور ان کو غلام بنا لیتے اور ان سے اپنی بے حیائی کی خواہشوں کی تکمیل کرتے۔ نمبر 3، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ، اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا تم گناہ کرتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم پر جو تنقید کی اور جن 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ وہ بے حیائی کی چیزیں ہیں جو دھیرے دھیرے آج کی تہذیب کا بھی ایک حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ نادیکم المنکر، ہمارے قلبوں میں کیا بے حیائی نہیں ہوتی، ذرا سوچ لیجئے۔ ان قلبوں کے لیے ممبر بننے کے لیے لوگ اپنی خون پسینے کی آمدنی لاکھوں روپے، 20 25 لاکھ، 80 لاکھ روپے ممبر بننے کے لیے، بے حیائی کا ایک جز بننے کے لیے خرچ کرتے ہیں، بے حیائی کا ایک جز بننے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنی مجلسوں میں گناہوں کا کام کرتے ہو۔ وہ گناہوں کی لسٹ بیان کی گئی ایک روایت کی بنیاد پر۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 10 گناہوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں عریانیت کا تذکرہ ہے، جس میں پتے کھیلنے کا تذکرہ ہے، جس میں جانوروں کو لڑانے کا تذکرہ ہے، جس میں مردوں کا عورتوں کا مردوں جیسا لباس پہننے کا تذکرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اندازہ کیجئے جتنی باتیں کہی گئی تھی آج ہمارے کلبس کی وہ سب شان بنی ہوئی ہے، اسی کے لیے لوگ ممبر بنتے ہیں۔ وہاں جوا کھیلنے کے لیے، وہاں ریس ہوتی ہے، ریس کے تماشے دیکھنے کے لیے، وہاں پر مختلف قسم کی مشروبات معقولات استعمال ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا۔ لہذا یہ ساری چیزیں یہ قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام کی منکر قوم میں پیدا ہو گئی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے تنقید کی، سمجھایا رک جاؤ۔ فما کان جواب قومہ، مگر قوم کا جواب کچھ نہیں تھا سوائے یہ ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، کیا دھمکاتے رہتے ہو، سچے ہو تو عذاب لاؤ، دیکھ لیں گے ہم۔ ہماری سائنس کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہمارا تجربہ کہتا ہے، ہماری ذہانت کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے اور بڑی مدت حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھائی۔ بعض روایتوں کے مطابق 40 سال حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن 40 سال تک ان لوگوں نے انکار کیا۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، جب انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کون سا عذاب آنے والا ہے، کون سی سزا، کون سا طوفان، دیکھیں ہم بھی اللہ کی جانب سے کیا آتا ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں کہا ہے پروردگار میری آپ مدد فرمائیں ان مفسدوں کے مقابلے میں، شرپسندوں کے مقابلے میں، جن کا عالم یہ ہے کہ ایک بھی آدمی ان میں سے اصلاح قبول نہیں کر رہا ہے، تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب حضرت لوط علیہ السلام بیزار ہو گئے
اور یہ کہا کہ پروردگار اب آپ فیصلہ کر دیجئے، اب آپ مدد نازل فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جن کی جانب ابھی میں نے اشارہ کیا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، جب ہمارے رسول، ہمارے نمائندے، ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق جیسی اولاد عنایت فرمائے گا۔ قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية، لیکن ان فرشتوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ہلاک کرنے جا رہے ہیں کو ان بستی والوں کو، جن بستیوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ تقریباً 4 یا 5 بستیاں تھی جن سے ایک اسٹیٹ بنا ہوا تھا، اور اس پورے اسٹیٹ کا جو صدر مقام تھا صدوق، جہاں کے حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے، وہ ساری بستیوں کو ہلاک کرنے کا جب فرشتوں نے ارادہ ظاہر کیا یا اللہ کے فیصلے کو ظاہر کیا، کیوں؟ ان اہلھا کانوا ظالمین، ان بستیوں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، بڑے گناہگار ہیں، گناہوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جب اعلان کر دیا، فرشتوں نے اظہار کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہا قال ان فیھا لوطا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ 40 سال سے لوط وہاں پہ میرے بھتیجے اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہاں تو سینکڑوں لوگ مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ تو فرشتوں نے کہا نہیں، آپ فیگر زیادہ بتا رہے ہیں، یہ عادت لمبا چوڑا ہے، اتنے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تب تو 20 نے تو قبول کیا ہوگا۔ کہا نہیں، 20 نے بھی قبول نہیں کیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا، کہا کہ 10 نے تو قبول کیا ہوگا، 10, 12, 18 تو اسلام قبول کر چکے ہوں گے۔ کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہوا۔ تو اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان فیھا لوطا، لوط تو ہے، ایک تو اللہ کا ماننے والا ہے، ایک تو اللہ کا نام لینے والا ہے، کیسے اس پر تم عذاب جاری کرو گے، کیسے وہاں بستی کو تباہ کیا جائے گا؟ قالوا نحن اعلم بما فیھا، فرشتوں نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے وہاں کون ہے کون نہیں ہے، کتنے ایمان والے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے 3 ہی ایمان والے تھے، 3 ہی ایمان والے، ایک حضرت لوط علیہ السلام، 2 حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادیاں، ان کے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں تھا اس بستی میں۔ لہذا فرشتوں نے کہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم لوط کو اور لوط کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے، مگر ان کی اہلیہ کو نہیں، ان کی بیوی کو نہیں۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو جائیں گی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیں گی۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے پہنچے، رسولنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے میرے نمائندے، میرے رسول، میرے فرشتے پہنچے، سِیءَ بِهِمْ، بڑی تکلیف ہوئی ان کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور صبر نہیں کر پائے حضرت لوط علیہ السلام۔ اور ہوا یہ کہ یہ مہمان پہنچے نوجوانوں کی شکل میں، اور پانی لینے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادیاں بستی سے باہر گئی ہوئی تھی، تو دیکھا چند اجنبی مہمان چلے آ رہے ہیں، تو کہا بستی میں آپ داخل نہ ہوں، برائے کرم آپ یہی ٹھہریے، آپ لوگوں کو کہاں رکنا ہے، کس گھر میں اترنا ہے، اس کی اطلاع بھی تھوڑی دیر میں آپ کو ملے گی، آپ اندر مت آئیے۔ اور دوڑتی ہوئی گئی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ کچھ ایسے مہمان آئے جو بڑے معزز لگ رہے ہیں اور بڑے اللہ والے لگ رہے ہیں، اور قوم کے لوگ ان کو لوٹیں گے، ماریں گے، بے حیائی کریں گے، لہذا آپ جائیے ان کی مدد کر لیجئے۔ حضرت لوط علیہ السلام فوراً روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے کے بعد ان کو اپنے گھر لے آئے، اور ایسے گھر لے آئے کہ فوراً دروازہ بند کر لیا، قوم کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکی۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے جو نکاح فرمایا تھا اس بستی میں، تو اس بستی کی خاتون سے اس لیے نکاح فرمایا تھا کہ بستی سے تعلقات اچھے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے نکاح صرف اس لیے کیے کہ اس قوم سے تعلقات اچھے رہیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے جو نکاح فرمایا تھا اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ قوم یہ سوچے گی کہ بھئی ہمارے خاندان کے داماد ہیں، لہذا رعایت کرے گی، اس لیے اس قوم میں نکاح فرمایا تھا۔ لیکن ان کی اہلیہ حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتی تھی، قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نکلی
اور نکلنے کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو اطلاع دی کہ تم لوگوں کو پتا ہے چند مہمان آئے ہوئے ہیں اور لوط نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا ہے۔ قوم کو جیسے ہی اطلاع ہوئی اب پوری کی پوری بھیڑ دروازے پہ پہنچ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ مہمانوں کو حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں یہ بے حیائی کی حد ہے جس کو تم پار کر رہے ہو، میری قوم کی بیٹیاں کیا کم ہے، تم ان کے ساتھ نکاح کرو، شریفانہ زندگی بسر کرو، کتنی بے حیائی کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ تو کہا کہ لوط زیادہ پاک باز بننے کی کوشش نہ کرو، اگر تم مہمان کو حوالے نہیں کرو گے تو ہم پتھر مار مار کے تم کو ختم کر دیں گے، پتھر مار مار کے سنگاری کریں گے تم پر اور تم کو ہم ختم کر دیں گے، لہذا سیدھے سیدھے مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ چاہے میری جان چلی جائے لیکن میں مہمانوں کو حوالے کرنے والا نہیں۔ اب دروازے کو توڑنے کی جب کوشش کی تو حضرت لوط علیہ السلام تڑپ کر دروازے سے گھر کے اندر سے دروازے تک جا رہے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میں طاقتور ہوتا، میرا لشکر ہوتا، میرے سیکیورٹی ہوتے اور میرا ساتھ دینے والے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوط نے تو بہت مضبوط سہارا لے لیا تھا لیکن لوط کو ابھی خبر نہیں تھی، وہ تو اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ اور دوسرے مہمانوں کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم روئے زمین پر خبیث ترین قوم ہے، میری قوم روئے زمین پر سب سے خبیث قوم ہے، جس امت کی جانب میں بھیجا گیا ہوں سب سے خبیث قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ میرے رسول کی، میرے نبی کی آخری گواہی اپنے قوم کے سلسلے میں، اب اس کے بعد سے تم کو رکنے کی ضرورت نہیں، اب میرا فیصلہ نافذ کر دو، اب میرا فیصلہ نافذ کر دو، عذاب کا فیصلہ جاری کر دو، حجت پوری ہو گئی۔ خود نبی رسول جو اپنی امت پر باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، اپنی امت سے محبت کرنے والا، وہ گواہی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اخبث القوم فی الارض، کہ روئے زمین کی سب سے خبیث قوم ہے، تو اس خباثت کو ختم کر دو۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی بے چینی، تڑپ اور قوم کی بے حیائی اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا اور بے غیرتی، دروازے توڑنے کی کوشش کرنا۔ قالوا لا تخف ولا تحزن، فرشتوں نے کہا آپ نہ گھبرائیں، آپ نہ غمزدہ ہوں، انا منجوک، ہم آپ کی نجات ہی کے لیے آئے ہیں، وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، اور آپ کے گھر والوں کی بھی نجات کے لیے ہم آئے ہیں، ہم آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی نجات کے گویا نجات دہندہ ہیں، ان کی نجات کی خبر لے کر آئے، مگر إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں گی۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے سخت ترین عذاب نازل کرنے والے ہیں، بما كانوا يفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے۔ اور فرشتوں نے کہا کہ دیکھیے شروع ہوتے ہوتے ان کے اوپر عذاب آئے گا، علیہ الصبح بقریب، اور صبح بہت قریب ہے، اور فوراً روانہ ہو جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام روانہ ہو گئے اور یہ حکم دیا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی بھی پلٹ کر نہ دیکھے، بڑی چنگاڑ ہوگی، چیخ ہوگی، شور ہوگا، دھماکہ ہوگا، پلٹ کے کوئی نہ دیکھے، بس بھاگتا چلا جائے، جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے وہ بھاگتا چلا جائے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام اپنے کنبے کو لے کر روانہ ہوئے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو لے کر جا رہے ہیں اور اہلیہ کو گھر میں بند کر دیں، لہٰذا وہ بھی ساتھ میں دوڑ رہی ہیں، وہ بھی ساتھ میں چلی جا رہی ہیں۔ اچانک بس صبح قریب ہونے لگی اور اللہ کے عذاب کا وقت آ چکا، تو اس موقع پہ سب سے پہلے تو دروازوں سے فرشتوں نے برآمد ہوئے، باہر نکلے، اور حضرت جبرائیل نے اپنا ایک پر مارا، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اندھے ہو گئے پورے کے پورے، پورے قوم کی بینائی چھن گئی۔ اب اس کے بعد سے دیواروں کو ٹٹول رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لوط آئیے ساتھ دیجئے، لوط ہم کو تھامیے، ہمارا ہاتھ پکڑیے، لیکن حضرت لوط جا چکے تھے، بہت دیر ہو چکی تھی، حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر چکے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام پوری تیزی کے ساتھ اپنے قافلے کو لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔
یہاں تک کہ دوسرا حکم اللہ کا کہ حضرت جبرائیل نے اپنی پر کی نوک پر اس سرزمین کو، اس زمین کو، اس خطے کو اٹھایا اور اٹھا کر پھر پلٹ کر دے مارا. اور تیسرا عذاب یہ کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا ہم آپ پر سنگباری کریں گے، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مُصَوَّمَةً مِّنْ عِندِ رَبِّكَ، پروردگار کی جانب سے ہر پتھر پر یہ لکھا ہوا تھا کہ کس کے اوپر گرنا ہے، کس کے اوپر پڑنا ہے. لہذا ایک دھماکہ ہوا اور قوم پوری تباہ ہوئی. اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی بیوی بھاگ رہی تھی انہوں نے پلٹ کے اے میری قوم کہہ کے جو دیکھا تو ایک پتھر آیا اور ان کو بھی لگا وہیں ٹھیر ہو گئی، ختم ہو گئی. ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، وہ بھی تباہ ہو گئی. حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ، حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد، اور حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند ارجمند، ایسے رسولوں کے اتنے قریبی رشتہ داروں کو رسول نہیں بچا سکے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے فرزند کو نہیں بچا سک رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں بچا سک رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اپنی اہلیہ کو نہیں بچا سک رہے ہیں، تو کوئی اور کیا ہمت کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو بچانے کا دعویٰ کرے؟ کیسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں تمہارا بوجھ قیامت کے دن اٹھا لوں گا اور تمہارا گناہ میں اٹھا لوں گا؟ یہ ناممکن ہے. لازمی بات ہے انسان کو اپنے کیے کا بھگتنا ہوتا ہے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اور اسی بیک گراؤنڈ پہ ان تینوں نبیوں کا تذکرہ ہوا. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے ترکنا منہا، اس بستی میں سے ایک ایسی چیز چھوڑ دی جو آیتم بینتن، کھلی ہوئی نشانی ہے، کھلی ہوئی نشانی. لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے کھلی ہوئی نشانی. ایک سمندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پیدا فرما دیا جو بحر میت کے نام سے موسوم ہے، کہ اس میں جو پانی آ رہا ہے وہ بالکل نارمل، لیکن وہاں پانی جو جمع ہو رہا ہے تو اب نارمل، ایسا گندگی پانی، ایسا گندگی پانی کہ اس میں کوئی آبی مخلوق نہیں جی سکتی، اس میں کوئی مچھلی نہیں ہے، مچھلی تو دور کی بات، اس میں کیڑا نہیں، مینڈک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی جاندار اس پانی میں نہیں پنپتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس پانی میں انسان بھی نہیں ڈوبتا. اس پانی میں جب انسان جاتا ہے تو اوپر ہی اوپر وہ تیرتا رہ جاتا ہے، ایسا عجیب و غریب پانی. اور یہی نہیں بلکہ موجودہ دور کی ترقیات نے، سیٹلائٹس نے جو تصویریں بھیجی ہیں تو اس پانی کی تہہ میں الٹے مکانات کے نشانات آج تک پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، ہم نے ایک اس میں کھلی ہوئی نشانی لوگوں کے لیے چھوڑ دی. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل مندوں کے لیے. بے حس قوم جو عقل سے کام نہیں لیتی تو وہی اس پانی کو تفریح بنائی ہوئی ہے، وہاں تفریح کرتے، اس کو بے حیائی کا اڈا بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں آ کر خلط ملط ہوتے ہیں، زنا کے اڈے بناتے ہیں. لیکن جو عقل مند ہوتے وہ وہاں جا کر روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اللہ کے عذاب کی ایک نشانی سمجھتے ہیں. یہ ہے زندہ اور مردہ قوموں میں فرق. زندگی صرف دنیا کی نہیں ہوتی، زندگی روحانی بھی ہوتی ہے. جن کے اندر روحانی زندگی ہوتی ہے ان کا عالم یہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جہاں جہاں فیصلے نافذ ہوئے وہاں پہنچتے ہیں تو تڑپتے ہیں، روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اور جن کی روحانی زندگی ختم ہو چکی ہے، دل مردہ ہو چکے ہیں، زنگالود ہو چکے ہیں، ان کا عالم یہ کہ ایسے مقامات کو تفریح بنا لیتے ہیں، اچھلتے کودتے اور باغی بن جاتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، ہم نے کھلی ہوئی نشانی بنا کر اس جگہ کو چھوڑ دیا. لیکن کن کے لیے؟ قوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے، بیوقوفوں کے لیے نہیں. بیوقوف تو بے حسی کی زندگی بسر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بات صاف ارشاد فرماتا ہے کہ انسان عقل کے ناخن لے، شعور کی زندگی بسر کرے، حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ کے فیصلوں کو وہ نہ زمین پر روک سکتا ہے نہ آسمان پر روک سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جب فیصلے آتے ہیں تو کوئی کسی کے کام نہیں آتا. بس جو نیک ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے
وہ بندے ہوتے ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہی بچتے ہیں، ورنہ سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بعض اور نبیوں کا تذکرہ بطور تتمہ فرمایا کہ ان نبیوں اور رسولوں نے بھی دعوت پیش کی تھی، لیکن ان دعوتوں کا کیا ری ایکشن ہوا اور نتیجہ کیا، لوگ بھگتتے چلے گئے۔ انشاءاللہ وہ آیتیں آئیں گی، لیکن آئندہ اتوار میں نہیں آ سکوں گا ایک سفر کی وجہ سے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کے بعد والے اتوار ان کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔